کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت بھی ہے جو ایک زندہ انسان کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کی تباہی کی خبر پہلے ہی سنا دی گئی؟ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے سورہ لہب کی، ایک چھوٹی مگر بے حد طاقتور صورت۔ آئیے چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ وہ سمے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب اسلام کی دعوت کھلے عام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہوئے۔ ماحول گمبھیر تھا۔ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو۔ یہ سن کر مجمع میں خاموشی چھا گئی، لیکن اچانک ایک آواز آئی، غصے سے بھری ہوئی۔ یہ آواز تھی ابو لہب کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ اس نے کہا، تبن لک، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ شبد بے ادبی اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت آسمان سے وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ یہ صرف بد دعا نہیں تھی، یہ اس کے انجام کا اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال اور کمائی اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ سوچئے، وہ شخص جو مکہ کے امیر لوگوں میں گنا جاتا تھا، جس کے پاس دولت، عزت اور قبیلہ تھا، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب اسے نہیں بچا سکے گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ وہ کانٹے جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ قرآن نے فرمایا، وَامْرَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی اس کی بیوی بھی عذاب میں شریک ہوگی، لکڑیاں اٹھانے والی، اور قیامت کے دن اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ ذلت، رسوائی اور دردناک انجام کی تصویر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ابو لہب بدر کی جنگ کے کچھ سمے بعد ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم سڑنے لگا، لوگ اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے تھا، آخرکار تنہائی اور ذلت میں مر گیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ دوسرا سبق، مال، دولت، طاقت اور رشتہ داری، یہ سب اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں۔ اور ایک اہم بات، ابو لہب کے پاس موقع تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا اور قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کی خبر حق ہے۔ سورہ لہب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کو قبول کرنا ہی کامیابی ہے، اور ضد اور گھمنڈ انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے قرآنی واقعات سننا پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور صورتوں کو اسی انداز میں بیان کریں، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں، قرآن سے سیکھیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔